پتہ ہے آخری وقت میں امیر شریعت نے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی؟ اپنے بیٹے ابو ذر بخاری کو بلایا، ادھر آئیے، خدا پاک کی قسم یہ کرسی آج بھی خالی، ممبر آج خالی، میرے جیسے فقیر لاکھ پیدا ہو جائیں اور لوگ آتے رہے، خطابت کی دنیا میں نام کماتا رہے، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری ایک ہی تھا۔ اور جیسا خطیب کسی ماں نے نہیں جنا، سکھ جس کی محفل میں بیٹھا کرتے، لوگ ایک تقریر سن کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، پرچہ دیا، بیٹے نے پرچہ کھول کے دیکھا، چیخے مار کے رونے لگا۔ کیا پرچے پہ لکھا ہوا تھا؟ بیٹے میرا آخری جب وقت آئے گا، میرے انتقال کی خبر پوری دنیا میں پھیلے گی، میرا جنازہ پڑھنے کے لیے حال جی والا بزرگ آئے گا، میرا جنازہ پڑھنے کے لیے 1,00,000 حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخاسی رحمت اللہ علیہ تشریف لائیں گے، میرا جنازہ پڑھنے کے لیے امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائیں گے۔ میرے بیٹے ہر ایک کو میرا چہرہ دکھانا، جنازے والے مصلی پہ کسی کو آنے کی اجازت نہ دینا۔ ابا جان پھر کیا کروں؟ فرمایا لوگوں کی صفیں درست کروا کے جنازہ پڑھانے کے لیے خدا گیا جانا۔ ابو ذر بخاری رونے لگے، کہا ابا جان ایسے مرد قلندر جہاں کھڑے ہو تیرا بیٹا جنازہ کیسے پڑھائے گا؟ کہ باپ کی وصیت ہے، اللہ اکبر، ان کی عبادت وہ جانے خدا جانے، لیکن مجھے تیرے نصیبے پہ ناز ہے، تجھے سینے سے لگا کے تیرا ماتھا چومنے کو دل کرتا ہے، مجھے کیا پتا تھا عطا اللہ کے گھر ایسی اولاد پیدا ہو جائے گی۔ بیٹا کہہ لگا ابا کیا؟ کہ پہلے وعدہ کر جنازہ پڑھائے گا؟ جی پڑھاؤں گا۔ کہ تو نے تو نہیں بتلایا، مجھے تیرے یار خاص نے بتلایا، امیر شریعت جو تیرا بیٹا ہے رات کو سوتا نہیں، تہجد کی رکعت کے اندر ایک ایک رکعت میں 10 پاروں کی تلاوت کر جاتا ہے، تو پڑھانا جنازہ میرا۔ نوجوانوں اتنے سارے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ تمہارے ماں باپ کہاں کون سی دیوار میں ٹکر مارے؟ کیا جوانوں تمہارے ماں باپ کا دل نہیں کرتا کہ میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے؟ اس باپ کی تو کمائی ساری رائے گاہ چلی گئی، جس کا بیٹا 4 بیٹے کھڑے ہوں، چپ کر کے کھڑے ہیں، کوئی نہیں مار کے پوچھا پڑھتا کیوں نہیں؟ کہ اللہ اکبر، باپ نے جمع ضرب سارا سکھایا، لیکن یہ نہیں بتایا میں مر جاؤں میرا جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ بزرگوں میری باتیں بڑی کھری کھری ہیں، ذرا جا کے سننا تو صحیح۔ باپ مرا، صحیح صاحب کے پاس آ گئے، مفتی احسان الحق کے پاس آ گئے، آپ نے جو پڑھا ہے مجھے دے دو۔ تو کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ ابو جان نے مجھے 1 2 3 سکھایا، باپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی نہ سکھائی۔ اگر کسی مدرسے میں سے بٹھا کر کسی مدرسے میں قل اللہ مجھے سکھا دیتا، آج مجھے مولویوں کی منتیں کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ باپ تو خسارے میں میرے عزیزوں مر گیا۔ اللہ اکبر، جس کا بیٹا جمعے کی نماز میں آ کے پرچی دے گیا اور کہنے لگا ذرا یہ 500 روپے لے لو، ابو کے لیے دعا کرنا آسانی ہو جائے۔ میں نے کہا بیٹے کیا آسانی ہو جائے؟ کہ بڑی اذیت میں ہے، ابو کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور میرے بچے نے پرچی لے لگا اور کہتا مولوی صاحب یہ 500 روپے پکڑ، دعا کر میری عمر میرے باپ کو لگ جائے۔ آ گیا جوانوں وہ وقت جس وقت سے کملی والا آپ کو مجھے ڈرا کے گیا کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، اولاد باپ کو باپ نہیں سمجھے گی، بیٹا بیٹے باپ بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھے گا۔ اپنی خیر منائے، اپنی خیر منائے۔ پتہ نہیں کیپوٹین کی گولی زبان کے نیچے رکھی ہوگی، پتہ نہیں سور کی چربی سے بنی یا کتے کی چربی سے بنی۔ دعا کرو اللہ ایک آرزو فقیروں کی پوری کر دے، ہسپتال کی موت سے بچانا، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچانا۔ اللہ موت دے اپنے گھر میں دینا، وضو کرتے دینا، نماز پڑھتے دینا۔
درود شریف پڑھتے دینا، قرآن کی تلاوت پڑھتے کرتے دینا۔ پتہ نہیں ہسپتال مرے بے مرے گے، پیشاب نکلا ہوگا، پیپر بھرا ہوا ہوگا، پتہ نہیں میرے عزیزو پب کرنے والی کرسچن ہوگی یا مسلمان ہوگا، پتہ نہیں بیٹوں کو باہر آ کے خبر دینے والی مسلمان ہوگی یا عیسائی ہوگی۔ او دعا کرو، پیری پہنا پاجی تمہارے پیری پہنا، دعا کرو دعا کرو اللہ بیٹوں کے ہاتھ سے غسل دلوائے۔ پتہ نہیں غسل دینے والا بھی کون آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس لیے تو حضرات سے عرض کرتا ہوں، خدا را چلو اثر میں نہیں، مغرب میں دکانیں بند کر دیا کرو۔ اپنی اولاد کو اپنی اتنی قربت دو، اپنا اتنا پیار دو کہ مرنے کے بعد بیٹا کمرے میں نہ بیٹھے، تیری قبر پہ جا کے بیٹھ کے رونے لگ جائے۔ 1 منٹ کے اندر مٹی ڈال دی، گلاب کے پھول ڈال دیے، اگربتیاں چھڑک دی، لگا دی، اور 1 منٹ کے اندر سارا قبرستان خالی ہو گیا۔ اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ پوچھو علماء کرام سے، کیا حدیث پاک میں نہیں آیا سارے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائے؟ فرمایا خبردار بیٹے تو نہ جا اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ کے۔ حدیث پاک میں آیا اتنی دیر تک جوان بیٹا بیٹھا رہے جتنی دیر میں ایک اونٹ کی گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے، پھر اس کی کھلڑی کھال اتاری جاتی ہے، پھر اس کے پیس کیے جاتے ہیں، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے تھیلیوں میں ڈال کے تقسیم کیا جاتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ پر سارے تائے چاچے رشتہ دار یار چھوڑ کے چلے گئے، بیٹا باپ کے سرانے بیٹھا رہے، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے بوٹیاں بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے، بیٹے کا حق ہے اتنی دیر بیٹھ کے باپ کی قبر کے پاس استغفار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے۔ اور میرے عزیزو جب تم اپنے محلے میں سے نکل کر کسی ٹول کسی سوسائٹی میں مکان لیتے ہو، 50,000 کا مکان چھوڑ کے آئے، 50 لاکھ میں دل نہیں لگتا، کہتے وہ گھر مجھے یاد آ رہا ہے۔ پر میت اسی طرح قبر کی کوٹھڑی میں تنہائی محسوس کرتی ہے۔ جب بیٹا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے خبردار سوال جواب میں آسانی کرنا، میرا بیٹا مجھے وہاں سے سپر پاور پہنچا رہا ہے۔ کہتا کیوں بال سفید نہ ہو؟ 4 بچے پیدا ہوئے، میں تو یوں کر کے اکڑ کے چلا کرتا تھا، میرے سارے پیدا ہو گئے، لیکن کیوں میرے بال سفید نہ ہو؟ بچے پاس سے گزر جاتے ہیں، 8 دن ہو جاتے ہیں، حال پوچھنا تو دور کی بات ہے، میری طرف منہ کر کے بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ جب تک کسی معاملے کی تحقیق نہ ہو جائے گھر کے اندر میرے عزیزو شور نہ کیا کرو۔